سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومحوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک کتاب عطا فرمائی اور اس کتاب کا نام ہے قرآن پاک. اس کی بہت قرآن پاک مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے رابطۂ حیات ہو. انسانی زندگی کا کوئی مسئلہ، کوئی قضیہ ایسا نہیں ہے جس کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نہ دیا ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والوں کو دنیا کا بہترین انسان قرار دیا ہے. دنیا کا بہترین انسان قرار دیا ہے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا. اور ظاہر ہے قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کا کام یا مسجدوں میں ہوتا ہے یا مدرسوں میں ہوتا ہے. نہ تو اسکولوں میں ہوتا ہے، نہ کالجوں میں اور نہ یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے. اور اگر کوئی اسکول اور کالج سے قرآن پاک پڑھ کر آتا ہے تو وہ امت کے لیے گمراہی کا ذریعہ ہوتا ہے، ہدایت کا ذریعہ نہیں ہوتا. کیونکہ جو مدارس کے اندر
اور دین کا علم سیکھا، اور میرے استادوں نے اپنے استادوں سے دین سیکھا، اور یوں استاد در استاد ہوتے ہوتے بالکل آخر میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں ایک استاد بنتے ہیں، اور وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، علی المرتضیٰ نے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر، امیر معاویہ، ٹھیک ہے نا جی؟ اس طریقے کے ساتھ صحابہ کرام نے پڑھا۔ پھر ان صحابہ میں سے کسی صحابی نے کہیں جا کر لوگوں کو دین پڑھایا، کسی نے کسی خطے میں جا کر دین پڑھایا، پھر ان کے شاگردوں نے آگے پڑھایا، پھر ان کے شاگردوں نے آگے پڑھایا، یوں چلتے 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 آج کے مدرسے سے فارغ ہونے والے نوجوان مولوی صاحب تک یہ پورا سلسلہ نسب ہے۔ ہمیں جب دورہ حدیث پڑھایا جاتا ہے تو دورہ حدیث کے اندر جو استاد ہوتا ہے شیخ الحدیث، وہ یہ نسب نامہ اپنے شاگردوں کو لکھواتا ہے کہ میرے استاد یہ ہیں، ان کے 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 استاد یہ ہیں، اور یہ نسب نامہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر پہنچتا ہے۔ اس سلسلے سے ہٹ کر کوئی شخص اپنے طور پر مطالعہ کر لے، ٹھیک ہے نا، اپنے طور پر مطالعہ کر لے، معلومات جمع کر لے، تو اسے عالم نہیں کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کو مثال دوں، اور یہ مثال میرے نوجوانوں کو بہت بری لگتی ہے۔ وہ کون سے مشہور و معروف شخصیت ہے جو ہندوؤں کو کلمے پڑھاتے رہتے ہیں، 20 ٹی وی والے، ڈاکٹر ذاکر نائک، عالم نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، یہ بھی عالم نہیں ہے۔ ان حضرات نے اپنے طور پر مطالعہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو گمراہی سے بچا لیا ہے۔ یہ گمراہ نہیں ہوئے، اللہ کا ان پر انعام ہے۔ ڈاکٹر جاوید غامدی، اس نے بھی اپنے طور پر پڑھا اور گمراہ ہو گیا۔ ڈاکٹر جاوید غامدی یہ مسلمان نہیں ہے، بالکل بلا شک یہ دائرہ اسلام سے خارج انسان ہے، اس لیے کہ اس نے اسلام کے بہت سارے بنیادی عقائد اور نظریات میں امت سے ہٹ کر اپنا راستہ اختیار کیا ہے۔ مثال کے طور پر جاوید غامدی غلام محمد قادیانی کو کافر نہیں سمجھتا، اور ظاہر ہے جو مدعی نبوت کو کافر نہ سمجھے وہ خود کیا ہے، کافر۔ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس کے بڑے مداح ہیں۔ آپ غامدی صاحب کی بات سنو، غامدی صاحب کی بات سنو، ٹھیک ہے نہیں، اور اس کی باتوں کو زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے دین اسلام کی باتوں کو لینا ہے، وہ ہمارے سمجھ اور مزاج کے مطابق ہو یا نہ ہو، تب بھی ہم نے ان کو ماننا ہے۔ اگر ہماری یہ خواہش ہے کہ مولوی صاحب ہماری مرضی کی بات کریں، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کے خیر منانا چاہیے، اور ہم ہر اس شخص کی تعریف کریں جو ہماری من چاہی باتیں کرے، تو پھر ہمیں گمراہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔
عبید احمد غامدی یہ ایک بہت بڑا گمراہ شخص ہے. اس کے ایمان میں بھی شک ہے کہ آیا یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. آپ کہیں گے جی قرآن کی باتیں کرتا ہے. قرآن کی باتیں تو غلام احمد قادیانی بھی کرتا تھا. غلام احمد قادیانی بھی قرآن سے باتیں کرتا تھا. اور آج بھی قادیانی قرآنی آیات پیش کرتے ہیں. تو محض قرآن سے بات کر لینے سے کسی کی سچائی اور حقانیت ثابت نہیں ہوتی. قرآن کی بات قرآن کے مطابق کرنا یہ حق کی علامت ہے. قرآن کی بات کو اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق ڈھال لینا یہ گمراہ ہے. تو گمراہی سے بچ کر اگر ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک سند کی برکت ہوتی ہے. استاد کے پاس پڑھنے کی ایک برکت ہوتی ہے. اگر استاد ضروری نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ بنی اسرائیل کو دے دیتے، جبرائیل آتے اور دے دیتے بھائی یہ لو اس کو پڑھو اور عمل کرو. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف نہ لاتے. قرآن شریف جبرائیل آتے، ابو جہل، ابو لہب یا ابو بکر اور عمر، عثمان ان کو دے دیتے اور کہتے کہ بھائی اس کو پڑھو اور عمل کرو. بغیر معلم کے کتاب مفید نہیں ہے. بغیر معلم کے کتاب مفید نہیں ہے. اس لیے بغیر استاد کے قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. بعض لوگ ہوتے ہیں صحیح بتاؤ، میرے پاس پوچھے جاتے ہیں صحیح میں قرآن شریف کا کون سا ترجمہ پڑھوں؟ میں بولتا ہوں کوئی بھی نہیں پڑھنا. قرآن کا کوئی بھی ترجمہ مت پڑھنا، کیونکہ تیرے اندر استطاعت ہی نہیں ہے. ایک آدمی کا معدہ جو ہے وہ ایک ڈبل روٹی کا ٹوسٹ کھانے کے قابل بھی نہیں ہے. آپ نے اس کے سامنے جو ہے بکرے کے بھنے ہوئے جو ہے وہ روسٹ رکھ دیے کہ یہ کھاؤ، تو ستیاناش ہو جائے گا اس کا. ایک آدمی کو کلمے کا معنی نہیں آتا، آپ نے اس کو لگا دیا ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ جا کے. قرآن عربی میں ہے، صحیح ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی زبان کون سی تھی؟ حضرت عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، معاویہ یا دوسرے لے لو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، عبد الرحمن بن ابی بن سلول، یہ سب مکے مدینے والے کون سی زبان بولتے تھے؟ عربی. تو ان کو تو قرآن کے ترجمے کی بھی ضرورت ہے. ہم سے زیادہ تو وہ سمجھ سکتے تھے نا. لیکن اللہ نے انہیں نہیں قرآن دے دیا کہ تم پڑھو اور اس پر عمل کرنا شروع کرو. قرآن سے پہلے معلم بھیجے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آہستہ آہستہ ان پر قرآن نازل کیا. پھر وہ اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھاتے تھے اور اس کا معنی اور مفہوم سمجھاتے تھے. اللہ نے پیغمبر کے بھیجنے اور پیغمبر پر قرآن کے نازل ہونے سے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ قرآن استاد کے بغیر پڑھا جانا غلط ہے. قرآن پڑھنا ہے تو استاد قرآن کا ہونا چاہیے. اور استاد ایسا نہیں کہ جس نے خود پڑھ لیا، بلکہ استاد ایسا جس نے خود کسی استاد سے پڑھا اور اس کی سند ہو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ہم مسلمانوں نے قرآن کو عجیب تماشا بنا دیا ہے. جن کو الفاظ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتے وہ بھی قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سے سوال ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں
یہ تو جی مولویوں نے اجارہ داری کر دی کہ ہمارے پاس پڑھو گے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھو گے تو غلط ہے۔ بھائی مولویوں نے اجارہ داری نہیں کی ہے، یہ دنیا کا ایک اصول ہے کہ جو کتاب ہے اس کو اس کتاب کی درسگاہ میں جا کر پڑھنا ہوگا۔ فرض کرو میں میڈیکل کے 4 سال کی تمام کتابیں ازبر یاد کر لوں، ٹھیک ہے نا؟ انسان کے جسم کے ساری تفصیلات، تمام بیماریاں، تمام ان کے علاج، تمام دوائیاں، ان کے مرکبات، ان کے مفردات، ان کی تاثیر، ان کا ری ایکشن، اس ری ایکشن کا علاج، یہ سارا کچھ میں 1 سال کے اندر میڈیکل کی 4 سال کی کتابیں پڑھ کر میں چلا جاؤں ڈاؤ میڈیکل کالج کراچی اور اس کے وائس چانسلر سے جا کر درخواست دوں کہ جناب میں نے جو آپ اپنی یونیورسٹی میں کتابیں پڑھاتے ہو 4 سال کی کتابیں وہ میں نے یاد کر لی ہیں، میرے کو مکمل یاد ہے، لہذا اب مجھے ڈاکٹری کی ڈگری دے دو۔ کیا خیال ہے، دے دیں گے؟ میں برطانیہ چلا جاؤں، وہاں کی حکومت سے جا کر کہوں کہ آپ کے برطانیہ کے میڈیکل میں جو کورس پڑھایا جاتا ہے وہ مجھے یاد کر لیا، میں نے پکا یاد ہے، لہٰذا مہربانی کر کے مجھے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دو۔ دیں گے؟ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، آپ کو کوئی ڈاکٹری کی ڈگری، اور اگر ڈگری کے بغیر آپ کلینک کھول کر بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، آپ کلینک کھول کے آپ اپنا ایک ہاسپٹل بنا لو، آپ مریضوں کا علاج کرو، مریضوں کو فائدہ بھی ہو، تب بھی کوئی آپ کو قانونی طور پر ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور حکومت آپ کی کلینک کو، آپ کے ہاسپٹل کو سیل کر دے گی اور کہے گی کہ آپ سرٹیفائڈ ڈاکٹر نہیں ہو، آپ سندی یافتہ ڈاکٹر نہیں ہو، لہذا آپ کو ہم انسانوں کی زندگی سے کھیلنے کی اجازت، چاہے اس کے ہاتھ 100 مریض آئیں اور 95 شفا پا جائیں، تب بھی اس کو کوئی گورنمنٹ اسپتال کھول دے، سرٹیفائڈ ڈاکٹر کے پاس 100 مریض آئیں، 90 مر جائیں اور 10 بچ جائیں، تب بھی اس کو اسپتال اور کلینک کھولنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ وہ سرٹیفائڈ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے قرآن کو اتنا ہلکا نہ لو کہ جس کا منہ آیا قرآن کھول کر بیٹھ گیا اور ترجمہ پڑھ رہا ہے۔ ظاہری الفاظ کچھ ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کچھ ہیں، ہم کچھ سمجھ رہے ہیں اور نبی پاک نے کچھ بتایا ہے، ہم نبی پاک کے بتائے ہوئے کو چھوڑو، اب نبی پاک کا بتایا ہوا ہمیں کون بتائے گا؟ جو نبی پاک کے سلسلہ تلفظ میں شامل ہوگا، اس سلسلہ نسب میں شامل ہوگا، جو سینہ بسینہ آ رہا ہے۔ آپ نے ترجمہ پڑھ لیا، آپ نے ایک معنی سمجھا، معنی کیا، اس کا مطلب اپنے ذہن میں بٹھا لیا اور اس کو لے لیا، آپ تو گمراہ ہو۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مدینہ منورہ میں آ کر جب اسلامی ریاست قائم ہوئی، مکہ مکرمہ میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف تبلیغ کر رہے تھے اور کوئی کام نہیں تھا۔ جب مکہ معظمہ میں مدینہ منورہ میں آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک مدرسہ قائم کیا۔ آج بہت سے لوگوں کو مدرسے کے نام سے مرچیں لگتی ہیں، لگتی رہے بھائی،
آپ کو آپ کی مرچی لگنے سے مدرسوں کے معاملات اور معمولات کے اندر کبھی کوئی فرق نہ آیا ہے اور نہ آئے گا۔ آپ کی صدمے سے دل بند ہو جائے، ہماری بلا سے مدرسے تو پھر بھی چلتے رہیں گے۔ آپ صدمے میں اور غصے میں الٹے لٹک جائیں، ہماری بلا سے مدرسے تو پھر بھی چلتے رہیں گے۔ ایک طبقہ ہے جو مدارس کفر کافر تو ہے ہی ہیں، وہ تو مدارس کی مخالفت کرتے ہی ہیں، لیکن ظاہری مسلمان جو یہود و نصارہ کے اور قادیانیوں کے نمک خوار ہیں، وہ بھی مدارس کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جب وہ مدارس کے خلاف بات کرتے ہیں تو اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ مدارس میں سب سے پہلا مدرسہ مدینہ منورہ میں صفہ کے مقام پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا ہے۔ آپ ڈائریکٹ وہاں پر ہٹ کر رہے ہیں، اور جو وہاں پر ہٹ کرے مسلمان، میرے دارالعلوم پر ہٹ کرے شاید وہ مسلمان ہو، ندوۃ العلوم پر ہٹ کرے شاید پھر بھی مسلمان ہو، مدینۃ العلوم پر ہٹ کرے شاید پھر بھی مسلمان ہو، دارالعلوم دیوبند پہ ہٹ کرے شاید پھر بھی مسلمان ہو، لیکن میاں ڈائریکٹ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ صفہ اس پر ہٹ کرنے کے بعد مسلمان کوئی نہیں۔ یہ جو مدارس کی مخالفت کرتے ہیں نا، یہ اندر سے مسلمان نہیں ہوتے، یہ مسلمانوں میں صرف اس لیے رہتے ہیں کہ ہم مریں گے تو ہمیں کوئی کفن پہنا کر دفن بھی کر دے۔ ظاہر ہے اگر کوئی ہمیں پتہ چل جائے کہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے تو ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے کیا؟ ہم اس کو کفن دیں گے کیا؟ کتے کھا جائیں ہماری بلا سے ہمارا کیا ہے؟ تو یہ وہ طبقہ ہے جو ظاہری طور پر مسلمان بنا ہوا ہے، لیکن اندر سے ابو جہل اور ابو لہب کی روح ہوتی ہے ان کے اندر۔ پھر یہ ڈائریکٹ اسلام کو گالی نہیں دیتے، یہ مولوی کو گالی دیتے، پھر یہ ڈائریکٹ قرآن کو گالی نہیں دیتے، یہ مدرسے کو گالی دیتے۔ اور ہم نے مولوی کا بھی دفاع کرنا ہے اور مدرسے کا بھی دفاع کرنا ہے، اس لیے کہ مولوی ہمارے ایمان کا محافظ ہے اور مدرسے ہماری ایمان کی حفاظت کے قلعے ہیں، مورچے ہیں جن میں وہ فوج تیار ہوتی ہے جو ہمارے ایمان کی حفاظت کر رہی ہے۔ ایک چھاونی ہوتی ہے فوجی چھاونی، جہاں 6 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے، سال کی ٹریننگ ہوتی ہے، پھر ان کو ایک ڈریس دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور انہیں ہتھیار چلانے کی تربیت دی جاتی ہے، سخت سے سخت ٹریننگ دی جاتی ہے، انہیں سردی گرمی کی ٹریننگ دی جاتی ہے، پھر ایک ایسی فوج میں انہیں شامل کر دیا جاتا ہے کہ بھائی اب تم اس ملک کے سپاہی ہو اور اس ملک پر جب کڑا وقت آئے گا تو آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ فوج پاکستان میں ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پاک آرمی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ایک اور فوج ہے، ایک اور چھاونیاں ہیں جہاں ہتھیار کی ٹریننگ نہیں ہوتی، جہاں دلیل ہتھیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں دلیل ہتھیار ہوتا ہے، قرآن ہتھیار ہوتا ہے، دلیل کی بات مانی جاتی ہے، اور وہ چھاونیاں ہیں مدارس، اور ان چھاونیوں میں تیار ہونے والا مولوی ہے۔ آپ کے سرحد کی حفاظت کرنے والا سپاہی 1 سال کے اندر تیار ہوتا ہے، اور دین اسلام کی سرحد کی حفاظت کرنے والا سپاہی 16 سال میں تیار ہوتا ہے، اس پر 16 سال محنت ہوتی ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے، اس کو حق اور سچ پر ڈٹے رہنے کی جو ہے وہ تربیت دی جاتی ہے، سبق سکھایا جاتا ہے، اور پھر
پھر جب وہ سپاہی باہر نکلتا ہے تو وہ کسی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، کسی مدرسے کی مسند پر بیٹھا ہوا ہماری نسلوں کو دین سکھا کر ہمارے ایمان کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ ضرورت پڑنے پر ہمارے میتوں کے جنازے پڑھا رہا ہوتا ہے، کہیں وہ ضرورت پڑنے پر ہمارے جوڑوں کے نکاح پڑھا رہا ہوتا ہے، اور کبھی ضرورت پڑتی ہے تو افغانستان، فلسطین اور کشمیر کے میدانوں میں ہتھیار اٹھا کر بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ 6 مہینے والا سپاہی نماز نہیں پڑھا سکتا، نکاح نہیں پڑھا سکتا، ہمارے بچوں کو قرآن نہیں پڑھا سکتا، وہ صرف سرحد کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے ہمیں سرحدوں کی حفاظت کرنے والے سپاہیوں کا بھی احترام ہے، ٹھیک ہے نا؟ ظاہر ہے وہ سرحدوں پر کھڑے ہیں تو ہم یہاں آرام سے ہیں، یہ صحیح ہے نا؟ اگر سرحد پر سپاہی نہ ہو تو گائے کا پجاری دیر کرے گا؟ نہیں کرے گا، اندر آ جائے گا۔ اگر یہ سرحد کے سپاہی نہ ہو تو کوئی بھی ملک حملہ آور ہو سکتا ہے، ان کی خدمات، ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ قابل سب تحسین ہیں، وہ سرزمین کی حفاظت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہماری جانوں کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن ان سپاہیوں سے رتبے میں بڑا وہ سپاہی ہے جو ہمارے ایمان کی اور عقیدے کی حفاظت کر رہا ہے، کیونکہ جان 60 سال ہے یا 70 سال ہے اور ایمان ابد الآباد ہے، کیا غلط ہے؟ ایمان کی بنیاد پر جو آگے زندگی ملنے والی ہے وہ لامتناہی ہے۔ اگر یہاں پر ہمارا سپاہی کمزور بھی پڑ گیا تو زیادہ سے زیادہ ہماری جان کو نقصان ہوگا، اگر ہندو کے ہاتھ سے ہم مر گئے تو جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر ہمارے سپاہیوں نے ہماری حفاظت میں سستی کر دی خدا نخواستہ، بھارت نے یا امریکہ نے یا اسرائیل نے پاکستان پر حملہ کر دیا خدا نخواستہ، اور ہماری فوج خدا نخواستہ، خدا نہ کرے خاکم بدہن کہ پسپا ہو گئی اور ہم مارے گئے، تو ہمارا نقصان صرف دنیا کا ہوا، صحیح ہے غلط ہے؟ لیکن یہ موت ہمارے لیے برکت والی ہوگی، کافر کے ہاتھ سے مارا جانا برکت ہے اور وہ شہادت ہے، اور یہی تو ہماری مطلوب و مقصود ہے، ٹھیک ہے؟ اگر حملہ نہ کرتے، فوج ہمت سے لڑتی تو ہم 40 سال کی جگہ شاید 60 سال زندہ رہ لیتے، لیکن مرتے تو پھر بھی۔ لیکن جو ہمارے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے، جو ہمیں اعمال صالحہ دے رہا ہے، یہ سپاہی اس کی محنت کے بدلے میں ہم مرنے کے بعد ہمیں ہمیشہ والی جو زندگی ہے ہماری، وہ نجات اور کامیابی والی زندگی ہے۔ ملک کی سرحدوں کی، ملک جتنے بھی ہیں ان کی سرحدات ہوتی ہیں، صحیح ہے نا؟ ملک کی کیا ہوتی ہے؟ یہ پاکستان کی سرحد ہے، یہ ہندوستان کا بارڈر ہے، یہ چائنا کا بارڈر ہے، یہ فلانے ملک کا بارڈر ہے، بارڈر بنے ہوئے ہیں اور ہر بارڈر پر اس ملک کی سپاہی کھڑے ہیں، لیکن ایمان کا کوئی بارڈر نہیں، ایمان کا کوئی بارڈر نہیں، پوری دنیا ایمان والوں کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پوری دنیا ایمان والوں کی، ایمان والوں کی کوئی سرحد نہیں ہے، کلمے کی کوئی سرحد اگر سرحد ہے تو امریکہ کلمے کو امریکہ میں روک کر دکھا دے، صحیح ہے غلط ہے؟
امریکہ پاکستانی کو تو روک سکتا ہے کہ نہیں آؤ، لیکن مسلمان کو نہیں روک سکتا. روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا، کیونکہ مسلمان وہاں بھی موجود ہے. پوری دنیا میں، ٹھیک ہے نا، پوری دنیا میں جتنے خطے اور ممالک ہیں ہر جگہ مسلمان موجود ہیں. اسے مسلمان کی سرحد کوئی بھی نہیں. بحیثیت پاکستانی ہونے کے میرے لیے پاکستان کا حدود اربع میری سرحد ہے. انڈیا میں بسنے والے مسلمان کے لیے انڈیا کا حدود اربع اس کی سرحد ہے. امریکہ میں بسنے والے مسلمان کے لیے امریکہ کا بارڈر اس کی سرحد ہے. لیکن میرے ایمان اور عقیدے کی کوئی سرحد نہیں ہے. جو امریکہ کا مسلمان ہے اور جو یہاں کا مسلمان ہے دونوں برابر کا درجہ رکھتے ہیں. تو یہ ایمان ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ اہل مدارس سے ملتا ہے. بر صغیر کے اندر، ہندوستان اور پاکستان کے اندر بالخصوص، اور پھر بنگلہ دیش کے اندر، یہاں پر دینی مدارس کا صدقہ ہے کہ دین اسلام من و عن موجود ہے. ورنہ آپ قطر، کویت، ٹھیک ہے نا جی، ترکی، مصر، الجزائر، انڈونیشیا، ملیشیا، ان ریاستوں میں چلے جاؤ، وہاں کے مولوی بھی کلین شو ہے. آپ سے میرا سوال ہے، آپ داڑھی منڈے کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ نہیں. لیکن ملیشین پڑھ لے گا، مصری پڑھ لے گا، کویتی پڑھ لے گا. کیوں؟ ایک ہندوستانی، پاکستانی اور بنگالی داڑھی منڈے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے کہ ہندوستان، پاکستان اور بنگال کے مولوی نے یہاں کے مسلمان کو بتایا ہے کہ امامت کی کچھ شرائط ہیں، امامت کے کچھ قواعد ہیں. ایسے ہی نہیں ہے کہ ایرا غیرا نتو خیرا، پیغمبر علیہ السلام کے مسلح پر کھڑا ہو کر اور ہمیں امامت کرائے. اس کی شرائط ہے، اسے قرآن اچھا آتا ہو، اسے قرآن کا علم ہو. اچھا، امامت کی شرائط میں ایک یہ بھی ہے کہ خوبصورت بھی ہو. ایک عالم، حافظ، قاری، دوسرا بھی اس کے سامنے عالم، حافظ، قاری، دونوں برابر برابر ہیں. اب مسجد کمیٹی والے پریشان ہیں کہ یار کس کو امام رکھیں، تو شریعت نے کہا کہ ان دونوں میں سے جو زیادہ خوبصورت ہے اس کو امام رکھیں. تو امامت کی ایک معیار ہے. جب ہمارے ہاں ڈاکٹر کے لیے ایک کوالٹی ہے، انجینئر کے لیے ایک کوالٹی ہے، ٹھیک ہے، پروفیسر کے لیے ایک کوالٹی ہے، تو پھر مولوی کے لیے بھی ہونی چاہیے نا. ہمارے ہاں نہیں ہے مولوی. جس نے داڑھی رکھ لی مولوی ہے یا نہیں ہے؟ پوچھے کہ نہیں، ان بابا کو بھی مولوی صاحب کہیں گے، ان بھائی کو بھی مولوی صاحب کہیں گے، وہ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ان کو بھی مولوی صاحب کہیں گے. کہتے نہیں کہتے؟ مولوی صاحب ایک بات تو سنو، کبھی ٹائی لگے ہوئے کسی کو آپ نے بغیر تحقیق کے پتہ نہیں یہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے، بولا ڈاکٹر صاحب ذرا بات تو سنو؟ نہیں نا. ڈاکٹر بھی ٹائی لگاتا ہے، ڈاکٹر بھی پینٹ شرٹ پہنتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی اور ڈاکٹر جو بغیر ڈاکٹری کے ٹائی اور پینٹ شرٹ پہن لے تو دنیا اس کو ڈاکٹر نہیں کہے گی، پہلے تحقیق کرے گی کہ یہ ڈاکٹر ہے بھی یا نہیں ہے. کالا کوٹ پہن لینے سے کوئی وکیل نہیں بن جاتا. نقشے بنانے کی پرکار اور جو ہے وہ اسکیل پکڑ کر ہاتھ میں رکھ لینے سے کوئی انجینئر نہیں بن جاتا، اور قلم یہاں پر پھنسا دینے سے کوئی پروفیسر نہیں بن جاتا. لیکن ہمارے ہاں داڑھی رکھ لینے سے مولوی بن کر مسلح پر آ جاتا ہے. ضرور نہیں ہے دین کے ساتھ. ہم اس میں تحقیق نہیں کرتے. اللہ معاف فرمائے. حافظ آپ ٹنڈو آدم کی مساجد کا جائزہ لے لیں.
20% بھی مساجد نہیں ہوگی جہاں سرٹیفائڈ عالم ہو. ہر جگہ حافظ ہے. اور حافظوں کا عالم کیا ہے؟ ایک جگہ میں ایک حافظ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اس نے غلطی کر لی جس پر سجدہ سب ہونا تھا، نہیں کیا. میں نے اسے بات بتایا، بھائی آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، پیچھے نمازیوں کی بھی نماز نہیں ہوئی، لیکن حافظ ہے، پڑھ لی. یہ تو میں وہاں پڑھ رہا تھا اور مجھے مسئلہ معلوم تھا، میں نے بتا دیا. اگر نہیں پڑھتا تو. اور ایک جگہ حافظ صاحب سجدہ سہو نہیں کرنا تھا، کر لیا، اور پیچھے مقتدی بھی خوش راضی نمازیں پڑھ رہے ہیں. کتنی دفعہ نمازوں میں ایسا کیا ہوگا، کبھی ہم نے نہیں سوچا. اپنی صحت کے بارے میں جانچ پڑتال کر کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کہ کون سا اچھا ڈاکٹر ہے، کون سا اسپیشلسٹ ہے. لیکن اپنے مسئلے پر آگے کھڑا کرنے کے لیے ہم کوئی جانچ پڑتال نہیں کرتے. قرآن آتا ہے نہیں آتا، چل بھائی مسئلے پر کھڑا ہو جائے. تو میرے عزیز دوستو، یہ علماء ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ مدارس سے ملتے ہیں. کہاں سے ملتے ہیں؟ مدارس سے ملتے ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان مدارس کے پشتیبان بنیں. کیسے بنیں؟ ہم اپنی اولاد کو ان مدارس میں بچائیں، لائیں، مدارس میں داخل کریں، اپنے بچوں کو وہاں پڑھائیں. کم از کم ہر مسلمان کے گھر میں ایک عالم دین ہونا چاہیے، ایک عالم دین. اور پتہ ہے عالم دین کو اللہ تعالی میدان حشر میں شفاعت کرنے کا حکم دیں گے کہ تو اپنے خاندان کے 100 افراد، تیرے خاندان کے یہ آدمی جہنم میں جانے والے ہیں، ان کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب یہ لسٹ پکڑ، ان میں سے جس جس کو تو ٹک کر دے گا 100 تک تیرے کو اختیار ہے، ان کو ٹک کر دے، ہم ان کو جنت میں بھیج دیں گے. اور حافظ کے لیے 10 آدمیوں کو جہنم سے چھڑا کر جنت میں پہنچانے کی اجازت ہوگی. لیکن آپ کو مولوی صاحب وہ تو جب دیکھا جائے گا مریں گے نا. فی الحال تو کوئی بچے کو ڈاکٹر شاکٹر بنائیں جو 3-4 لاکھ سرکاری اسپتال سے کمائے اور ڈیلی 40-50 ہزار روپے پرائیویٹ کلینک سے کمائے. فی الحال تو ہمیں پیٹ بھرنا ہے. مریں گے تب بھی تب دیکھی جائے گی، تب دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا میرے بھائی. مرنے کے بعد دیکھنے کا پھر تو شروع ہو جائے گا حساب کتاب. بڑے بڑے چھتر لے کر پہنچے ہوئے ہوں گے کہ کیا کرتے رہے ہو، نماز تم نے پڑھی نہیں، روزہ تم نے رکھا نہیں، قرآن تم نے سیکھا نہیں، اپنی اولاد کو بھی پڑھایا نہیں. اب حساب شروع ہو جائے گا. اس لیے ایسا برا وقت آنے سے پہلے ہم اپنی اولاد کو قرآن پاک سکھائیں، مدرسوں میں داخل کرائیں. ارادہ کر لو کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کریں گے. ایک ہے وہ انشاءاللہ مری سیکھ رہے ہو. ابھی نہ اگر میں اعلان کروں کہ بھائی میں نے ٹنڈو آدم کے اندر ایک معیاری او لیول ٹائپ اسکول شروع کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور فیس بھی نہیں لوں گا، آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، تو آپ میں سے کوئی بھی بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے. دعا کے بعد سب یہی جمع ہوں گے، مولوی صاحب یہ میرا بچہ ہے، پلیز اس کے لیے میں ایڈمیشن، مولوی صاحب یہ میرا پوتا ہے، مولوی صاحب یہ میرا بھانجا ہے، مولوی صاحب یہ میرا بھتیجا ہے، مولوی صاحب میں خود بھی پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے اسکول میں. سب شوق سے پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ کہ او لیول آ گیا نا. او گول ہوتا ہے نا، اور زیرو بھی. یہ تعلیم زیرو لیول ہے. یہ تعلیم تجھے دنیا میں تو کمانا سکھا دے گی، لیکن جنت کمانے کا طریقہ اس تعلیم میں نہیں ہے. معاف کرنا، میں عصری تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میرا مدرسہ پورے ضلع سانگڑ میں واحد مدرسہ ہے
جہاں قرآن پاک کے ساتھ نرسری کلاس سے 8ویں کلاس تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم دی جاتی ہے. پورے ضلع سانگڑ میں ایسا کوئی اور مدرسہ نہیں ہے. اس لیے مجھے آپ یہ مت کہنا کہ آپ انگریزی تعلیم کو مخالفت کرتے ہو، لیکن سچ تو سچ کہنا پڑے گا. او گول ہوتا ہے، زیرو بھی گول ہوتا ہے. اور او کب بولتے ہیں؟ جب کوئی نقصان ہو. یہ او لیول جب پڑھ کر گھر میں آئے گا، جب بڑھاپے میں تجھے کہے گا نا ابا جی سٹیا گئے ہو تم، تب آپ کہو گے او. اس او کی لیول پر لے کے آئے گا. اپنی اولاد کو قرآن میں پڑھاؤ تو آپ کو ایمان کی لیول پر لے کے آئے گا. اس لیے کہ او لیول میں ماں کے قدر اور قیمت کی تعلیم نہیں ہے. میتھ میں کہیں پر والدین کا احترام نہیں سکھایا جاتا، انگلش میں کہیں والدین کا احترام نہیں سکھایا جاتا، ریاضی اپنا جو ہے سوشل جو ہے وہ اسٹڈی میں کوئی والدین کا ادب اور احترام. جتنے بھی سبجیکٹ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں اس میں کہیں بھی والدین کا، بہن بھائیوں کا، امانت داری کا، سچائی کا، دیانت داری کا، ٹھیک ہے نا، رشتوں کے ادب اور احترام کا درس نہیں دیا جاتا. یہ درس ملے گا صرف قرآن سے. آپ اپنے بچے کو ایسی جگہ داخل کریں، قرآن بھی پڑھ لے، انگریزی بھی پڑھ لے، آگے میڈیکل میں چلا جائے، ادھر عالم بھی بننے لگ جائے. ادھر سے اس کو ایک ہاتھ میں ڈگری ملے ڈاکٹریٹ کی اور دوسری ہاتھ میں ڈگری ملے شہادت العالمیہ کی. کتنا اچھا ہو اگر راشد مدنی ڈاکٹریٹ بھی کیے ہوئے ہو اور کلینک کھول کر آپ کے مریضوں کا بھی علاج کر رہا ہو، اور نماز کا ٹائم ہو تو مریضوں کو کہے چلو بھائی اب نماز پڑھ کر پھر آتے ہیں. وہ ڈاکٹر اچھا نہیں ہوگا معاشرے کے لیے. وہ وکیل کتنا اچھا ہوگا جو عالم دین بھی ہوگا، عدالت کے کٹہرے میں بھی کھڑا ہوا ہوگا، اور جیسے اذان ہوگی تو اپنے موکل سے اور جج سے کہے گا جج صاحب معذرت میری نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، میں نماز پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، میں مسجد کا امام بھی ہوں، آپ کی عدالت میں وکیل بھی. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے؟ قرآن سے ہم نے کیا ظلم کیا ہوا ہے؟ جو معاشرے کا بگڑا ہوا، نکٹھو، ہڈ حرام، کام چور، کسی بھی کام کا نہیں ہوگا تو مولوی صاحب کے پاس جائیں گے، مولوی صاحب اس کو اپنے مدرسے میں داخل کرا. اور جو ہوشیار، ٹیلنٹڈ، ٹھیک ہے نا جی، منٹوں میں مسئلے سلجھانے والا، اس کو کہاں لے جائیں گے؟ بحریہ فاؤنڈیشن، ایئر فاؤنڈیشن، دا سٹی، دا ایجوکیٹر، پروجینیٹر، کیمبرج. ٹھیک ہے نا جی. ہماری غلامی کی سطح دیکھو کہ اگر ہمارے اسکول میں، اسکول کا نام ہو دارالعلوم حمادیہ اور تعلیم بھلے اس میں کیمبرج کی معیار کی ہو، نام کو دیکھ کر کہیں گے اس میں نہیں ہوگی پڑھائی. اور سرکاری اسکول سے بھی معیار گرا ہوا ہو اور نام لکھا ہوا ہو کیمبرج ہائی اسکول، اندھا دھند بچوں کو داخل کرائیں گے. تو کیمبرج ہمارے آقاؤں کا نام ہے نا. ہم اپنی ذہنی غلامی سے، انگریزی سیکھنے سے کوئی ترقی نہیں کرتا. اگر انگریزی زبان سیکھنا ترقی کی ضمانت ہوتا تو آج چائنا اور جاپان اپنے آپ کو دنیا میں نہ منواتے. کبھی چائنیز صدر وزیر اعظم کو انگریزی میں تقریر کرتے دیکھا ہے؟ کبھی ایران کے صدر کو آپ نے انگریزی میں تقریر کرتے دیکھا ہے؟ کبھی سعودی عرب کے، کویت کے اور ترکی کے صدور اور وزراء اعظم اور ان کے بادشاہوں کو انگریزی میں تقریر کرتے دیکھا ہے؟ ارے پاکستانیوں، ہم تو نسلاً بعد نسلاً غلام ہو گئے ہیں. دو بچہ نرسری میں پویم سنا لے، پھولے نہیں سماتے. مولوی صاحب میرے بچے سے تو سنے ذرا. اچھا بھائی سناؤ کیا ہے؟ وہ پویم سنانا شروع کر دے گا. مولوی صاحب پر تو اس کے پویم کا کوئی اثر نہیں ہوگا. مولوی صاحب تو پھر یہی پوچھے گا بیٹا کلمہ بھی سناؤ. تو بچہ بولے گا پاپا یہ کیا ہوتا ہے؟
کلمہ بچے کو آتا نہیں، سینہ چھوڑا ہے کہ پویا مارا ہے۔ انگریزی ترقی کی ضمانت نہیں ہے، ترقی کی ضمانت سچائی ہے، ترقی کی ضمانت دیانت ہے، ترقی کی ضمانت امانت ہے، ترقی کی ضمانت اخلاص ہے، جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ ایک ایک پاکستانی کو، مولویوں سمیت سب کو انگلش کا ایکسپرٹ کر دو، آپ کا ملک تب بھی ترقی نہیں کر سکے گا جب تک گیس بجلی کے کنڈے نہیں اتارو گے، جب تک ٹرین سے بغیر ٹکٹ کے سفر نہیں چھوڑو گے، جب تک روڈ پر ٹھیلے لگا کر رستے روکنا نہیں چھوڑ دو گے، جب تک گالی، غیبت، تہمت، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کے مال کو دبانا، یہ عادتیں نہیں چھوڑو گے۔ 20 کروڑ پاکستانی بش سے زیادہ اچھی انگریزی بول لیں، ملک پھر بھی ویسے کا ویسا ہی نہیں۔ ہم نے اس کو ترقی سمجھ لی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے جمعے کا پیغام یہ ہے کہ مدارس کے اندر داخلے شروع ہیں، پورے ملک کے اندر، آپ کے شہر کے مدارس کے اندر بھی داخلے شروع ہیں۔ پہلی فرصت میں اپنے بچوں کو مدرسوں میں لے جاؤ اور یہ نیت سے لے جاؤ، ان کو بریف کرو کہ بیٹا آپ قرآن کے حافظ بن کر ہی اس مدرسے سے اب نکلیں گے، آپ قرآن کے عالم بن کر ہی اس مدرسے سے نکلیں گے۔ انہیں اہمیت جتائیں، انہیں بتائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بچہ گھر سے قرآن کی تعلیم کے لیے اپنی درسگاہ جاتا ہے تو گھر سے نکلنے کے بعد سے لے کر درسگاہ تک اس کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ شان ہے مدرسے کے تعلیم۔ کیا خیال ہے؟ ارادہ کرتے ہو؟ کون جی مولوی صاحب میری تو کوئی اولاد ہے نہیں، میں تو چھڑا چھانڈ ہوں۔ تو بھائی چھڑا چھانڈ ہے تو خود پڑھنا شروع کر دے، پڑھنا شروع کر دے، خود پڑھنا منع نہیں ہے۔ اجی اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے اب اس میں قرآن پڑھتے ہوئے سائیں میرے کو تو شرم آتی ہے۔ اتنی بڑی عمر میں پوتے کو گود میں لے کر انڈیا فلم دیکھ رہا ہوتا ہے تب شرم نہیں آتی ہے؟ ہاں، اتنی عمر میں قرآن پڑھتے ہوئے جو ہے، میں اس عمر میں قرآن پڑھوں، 4 روٹیاں ٹھوس لیتا ہے تب عمر نہیں آتی نظر تیرے کو، 2 گلاس دودھ کا پی جاتا ہے تب عمر نظر نہیں آتی۔ روٹی تو پوری کھا رہا ہے، دودھ تو پورا پی رہا ہے، کھانا تو پورا کھا رہا ہے، کپڑے بھی پورے پہن رہا ہے، کپڑے پہنتے وقت کیوں نہیں کہتا ہے اب اس عمر میں میں کیا نئے کپڑے خریدوں، مجھے پرانے کپڑے پہنا دو؟ وہاں تو پورے خاندان میں سب سے اچھے کپڑے پہنے گا۔ پھر دین میں بھی اچھائی اختیار کرنا، دین کو بھی پڑھنا، یہ ارادہ کر لینا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں تو کیا ہو گیا، ابو بکر نے بھی تو بڑی عمر میں دین سیکھا تھا، عمر نے بھی تو بڑی عمر میں دین سیکھا تھا، عثمان نے بھی تو بڑی عمر میں دین سیکھا تھا، صحابہ کی اکثریت نے بڑی عمر میں دین سیکھا تھا۔ کون سے بچے تھے جنہوں نے دین سیکھا نبی سے؟ سب نے بڑی عمر میں سیکھا۔ جب صحابہ بڑی عمر میں سیکھ سکتے ہیں تو ہم نہیں سیکھ سکتے۔ اور اگر کوئی نہیں سکھا رہا ہے تو میں دعوت دیتا ہوں، ہر روز میں یہاں کلاس لگاتا ہوں عشاء کی نماز کے بعد، آپ آؤ یہاں دین سیکھو۔ ہم اس میں قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھاتے ہیں، ہم اس میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھاتے ہیں، اور ہم اس میں دینی مسائل پڑھاتے ہیں، اور اس میں کوئی قید نہیں ہے، وکیل بھی بیٹھ سکتا ہے، ڈاکٹر بھی بیٹھ سکتا ہے، مزدور بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اپنی انا کو توڑو، انا کے بت کو توڑو، قرآن کے آگے جھکو اور قرآن سیکھنے کے لیے گھٹنے ٹیکو، خدا اس دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اللہ